السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ میرے ساتھ ہیں معروف صحافی اور تجزیہ کار جناب ہارون الرشید صاحب، جو حالات حاضرہ پر اپنی آراء ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ دو بڑے حادثے ہوئے۔ ایک یونان کے قریب سمندر میں ایک کشتی ڈوب گئی، 700 افراد جاں بحق ہو گئے، اس میں 300 سے زیادہ پاکستانی تھے۔ بہت ہی المناک واقعہ تھا۔ اسی طرح ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے 5 لوگ ایک سب میرین میں گئے، جس میں 2 پاکستانی بھی شامل تھے۔ داؤد فیملی سے ان کا تعلق تھا اور وہ سب میرین ایک دھماکے سے پھٹ گئی اور داؤد فیملی کے وہ دونوں افراد بھی جاں بحق ہو گئے۔ ابھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک جرنی تھی، ایڈونچر تھا، لیکن وہ دونوں جو حضرات ہیں پاکستانی، وہ بہت اچھے انسانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے بڑے نیک کام ہیں۔ انہوں نے کراچی میں بہت سے ہسپتال تعمیر کروائے اور بہت سے ایسے کام جو ہماری اجتماعی فلاح بہبود کے انہوں نے کیے۔ خیر، یہ تو ایک واقعہ ہے جو بہت ہی المناک ہے اور پاکستانی جو قوم ہے اس پہ افسردہ ہے۔ دونوں جو کہ 300 سے زیادہ جو پاکستانی نوجوان جاں بحق ہوئے اور اس پہ بہت سے پروگرام کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک بڑا اہم اس وقت جو واقعہ ہو رہا ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں ایک زیر سماعت کیس ہے کہ کیا سویلین کا فوجی ٹرائل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ 9 مئی کے جو واقعات تھے، جو توڑ پھوڑ کی گئی، تشدد ہوا، اس کے کچھ لوگوں کا فوجی ٹرائل جو ہے وہ کہا گیا کہ ہوگا، تو اس کے خلاف جو ہے پٹیشن دائر کی گئی۔ اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ 2 بڑے پاکستان کے قانون دان ہیں، انہوں نے پٹیشن کی، اور ایک سابق سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے پٹیشن کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور سول سوسائٹی کی طرف سے بھی پٹیشن دائر کی گئی، اور کل بھی اس کی سماعت ہوئی کیس کی، اور وکلا نے دلائل دیے۔ آج بھی وکلا نے دلائل دیے، اٹارنی جنرل نے بھی اس پہ بات چیت کی، اور ہمیں یہ اندیا مل رہا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ منگل تک اس معاملے کو وہ کوئی اس کے اوپر فیصلہ سنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی ایک تاریخی کیس ہے۔ پہلے بھی 5 دفعہ سپریم کورٹ اس معاملے پر اپنے فیصلے دے چکی ہے، لیکن اس کی نوعیت ان سے ذرا مختلف ہے۔ سیاسی معاملات پہ بھی بات چیت ہوگی کہ پرویز خٹک پارٹی بنا رہے ہیں، اس کی کیا فیوچر ہے، نگران وزیر اعظم کیا ہوگا، پی سی بی میں تبدیلیاں آئی ہیں، انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کا واشنگٹن میں بہت زبردست استقبال کیا گیا ہے۔ ایک مشترکہ اعلامیہ انڈیا اور امریکہ نے جاری کیا ہے جس میں پاکستان کا بھی ذکر ہے۔ تو ان تمام معاملات سے پہلے لیکن میں کچھ تاریخ میں جانا چاہتا ہوں کہ آج سے 266 سال پہلے آج ہی کی تاریخ کو بنگال میں جنگ پلاسی ہوئی، اور وہ ابتدا ہوئی انگریزوں کے قبضے کی ہندوستان پر۔ ہارون صاحب، آپ کا تاریخ کا بہت مطالعہ ہے، آپ بتائیے کہ جو سراج الدولہ آپ کا تو بلکہ ان واقعات کا تو مطالعہ آپ کا زیادہ ہے۔ گزارش یہ ہے کہ نہ ہم اس واقعے کو ہمارے مورخ ٹھیک طرح سے بیان کرتے ہیں، نہ مغرب کو مورخ اسے ٹھیک طرح سے بیان کرتے ہیں۔ سچائی کہیں بیچ میں ہے۔ وہ چونکہ مطلب ایک انگریزوں کے خلاف رد عمل تھا، تو علامہ نے بھی اس پہ جس طرح بات کی اور لوگوں نے بھی جس طرح بات کی، انڈیا کو لوٹا جا رہا تھا، تباہ کیا جا رہا تھا۔ انڈین کمزور تھے تو وہ آ گئے نا یہاں، سارا معاشرہ باہم متصادم تھا، چور چکے سکھ مرہٹے شاہ و گدا سب کہاں ہیں۔ یہ وہی زمانہ ہے، میر کا ہی زمانہ ہے۔ چین سے ہیں کو جو کچھ نہیں رکھتے، فقر ہی کی دولت ہے یہاں۔ تو اس میں یہ ٹھیک ہے کہ فوج زیادہ تھی، توپیں بھی زیادہ تھیں، یعنی سراج الدولہ کے پاس ایک ایک توپ کو 20 بیل سفید بیل کھینچ رہے تھے، جو خاص طور پہ بہار میں جن کی پرورش کی جاتی تھی۔ بہار کہاں ہے، بنگال کہاں ہے؟ جی قریب میں ہی ہے۔ ایک ہاتھی اسے دھکا دے رہا تھا ہر توپ کو، بڑی توپیں تھیں جی، لیکن وہ جب وہ گئے آمنے سامنے، وہ تو انگریز فوجی تو صرف 3000 تھے، ان کے 50,000 کے قریب انہوں نے 3000 کیوں بھیجے؟ بندوبست ہو چکا تھا، سازش بندوبست یہ تھا، سازش کے بھی ان کو تنخواہیں ملتی نہیں تھی وقت پہ، 6 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی تھی۔ ہاں، تو پھر کیا ہونا تھا؟ کمانڈر کو ہندو سیٹھوں نے پیسے دیے، جی، میر جعفر کو تنخواہیں ہم دے دیں گے۔ میر جعفر جو ہے وہ تو ظاہر ہے یہ چاہتا ہی تھا کہ بھائی مجھے حکومت مل جائے۔ بعد میں وہ جتنا ذلیل و خوار ہوا، جس کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی اس کو ہٹا دیا کہ اس کی زندگی میں اس کے بیٹے کو بنایا گیا، اسے ہٹایا گیا۔ تو یہ اب جو حکمرانی جو ہے کس طرح، یہ اس میں سبق ایک ہے، دیکھنا یہ ہوتا ہے جب ہم اقبال کو پڑھتے ہیں یا شیکسپیئر کو پڑھتے ہیں
یہ وہ جو لیٹن امریکہ ہے جس کا نام میں ہمیشہ بھول جاتا ہوں، الکیمسٹ والا، پالو کویلو، ہاں جی، وہ یہ ان لوگوں جب ہم پڑھتے ہیں بڑے رائٹرز کو، آئنسٹائن کو پڑھتے ہیں، میں آئنسٹائن کو اتنا بھی بڑا فلاسفر سمجھتا ہوں جتنا بڑا وہ سائنسدان ہے. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کہانی پہ نہیں جانے کی تفصیل میں نہیں جانی چاہیے کہ وزڈم کیا، اس سے سبق کیا ہے اس میں. پائلو کویلو تو یہ کہتا ہے کہ بس بات ہے یہ ایک پہ غور کرنا چاہیے کہ اس میں سبق کیا ہے، لیسن کیا. ہاں اس پہ نہیں رونا پیٹنا بیٹھ جانا چاہیے کہ غلطی ہوگی. غلطیاں تو انسان ہمیشہ کرے گا، اور اگر اسے لرن نہیں کرے گا تو دوبارہ پھر وہی ہوگا. تو یہ مسلم بر صغیر کی حکمرانی تھی. اب وہ میری بات پہ ناراض نہ ہو، جیسی زندگی وہ گزار رہا تھا سراج الدولہ، وہ ٹیپو کی بات دوسری ہے. ٹیپو میں بھی ایک پرابلم تھا کہ غداروں کو معاف کر دیتا تھا، لیکن نرم دلی کی وجہ سے کر دیتا تھا. یہ بنیادی اخلاق کی خرابی نہیں تھی، اسٹریٹجی کی غلطی تھی. تو سراج الدولہ تو جس طرح کی زندگی گزار رہا تھا، اور اگر کسی فوج کو 6 مہینے تنخواہ نہیں ملی، بہت دیکھیں نا، بابر بھی ہر وقت تنخواہ نہیں دے سکتا تھا. لیکن بابر پھر جب برف پڑی تو انہوں نے کہا کہ غار میں جگہ ہے 22-30 آدمیوں کے لیے، ساری فوج کے لیے نہیں. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، 1 انچ برف کاٹ کے ان کے ساتھ. حکمرانوں کو معاشرے کا حصہ ہونے چاہیے، جیسے ان کے ہمارے اعتماد کا رشتہ ہے. ہمارے ہاں جو ہے کہ آپ کیوں مجھے ڈیٹیل کرنا چاہتے؟ تو اس میں سراج الدولہ کی اپنی بڑی غلطی ہے. اور وہ ٹھیک ہے کہ بعد میں اس کو، اچھا وہ اس کو کہتے تھے اپنا غدار حویلی، جو اس کا مکان تھا نا جو باقی رہ گیا تھا میر جعفر کا، جہاں اس نے سازش کی تھی. آج کا دن تھا، 23 جون، یہی وقت تھا. اور وہ کچھ دن پہلے فوج لڑائی نہیں، ہسٹری کو، فوج کو تو بدلے جب طے پا گیا تھا کہ تمہیں تنخواہ ملے گی، تو تنخواہ کے بغیر کون سی فوج ہوتی ہے. وہ کچھ دن پہلے ہی ٹیپو سلطان کا دن گزرا. دیکھیں یہ دونوں واقعات برسات میں ہوئے. برسات جلدی شروع ہو جاتی ہے، اپریل میں شروع ہوتی. ہاں جی، ٹھیک ہے نا جی. تو وہ میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ. آج کل تو سوشل میڈیا پہ بہت سی چیزیں آتی ہیں چونکہ وہ اس سے آمدن بڑی ہوتی ہے. لوگ جو ہے فٹافٹ لکھتے ہیں، اور وہ عجیب، کسی نے لکھا عجیب واقعہ ہوا، جیسے ہی ٹیپو کو دفن کیا گیا تو بجلی چمکنے لگی اور دھماکے ہونے لگے. او بھائی برسات کا موسم تھا، برسات تو بلکہ لیٹ ہو گئی. وہ تو آپ کو بتایا تھا کہ جب اس کو دفن کرنے کے لیے غلام علی لنگڑا، جو ون آف دی ٹریٹرز، اس کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، تو وہ اپنا انگریز میجر تھا، وہ اپنا تدفین، اس کا اکرام بہت کیا گیا تاریخ میں. ٹیپو پہ تو فرانس میں ایسی شاعری کی گئی ہے کہ بر صغیر میں نہیں کی گئی. تو وہ اندھیرا چھا گیا، بادل، کالے بادل آ گئے، بجلی چمکی میسور میں. تو اس نے دیکھا کہ غلام علی لنگڑا کے چہرے پہ آنسو بہ رہے ہیں. اس نے کہا واٹ ہیپن میر صاحب؟ اس نے کہا این صاحب شما نہ کچھ نہیں، ماں کچھ نہیں. اس آدمی کو تم نے نہیں مارا، ہم نے اسے مارا. اس کے خلاف تو حیدرآباد کے نظام بھی مرہٹوں کے ساتھ مل گئے تھے، انگریزوں کے ساتھ مل گئے تھے، مسلمانوں نے بھی مدد کی اس کو مارنے میں. غداریاں ہوتی ہیں. اچھا یہ ہم جذباتی لوگ ہیں نا، پوری ہسٹری نہیں بتاتے. اس نے کہا این صاحب شما نہ کچھ نہیں، ماں کچھ نہیں. تو اس نے کہا ڈونٹ وری میر صاحب، یو ول بی پیڈ ویل. اب بھی کچھ لنگڑے ہیں، ہر وقت ہر زمانے میں ہر کہیں ہوتے ہیں، لنگڑے موجود رہتے ہیں. اگر ایک معاشرے کا عدالتی نظام اچھا ہے، معاشی حالت اچھی ہے، اخلاقی تربیت ہے، تعلیم ہے، احساس تحفظ ہے، تو اس سے وہ قوم پرستی جنم لیتی ہے، جس کے نتیجے میں دیکھیں نا، ایک انگریز جو ہے یا ایک برطانوی یا فرانسیسی ہے جو ملیشین ہے، ہاں جی، تو اس کو یہ معلوم ہے کہ ریاست اس سے بے نیاز نہیں ہے. حکمرانوں نے اپنی ہاتیر محمد نے اپنی زندگی کے 21 سال اس کام میں لگا دیے کہ یہ $400-500 فی گز کی آمدنی والا ملائیشیا پام آئل پہ، اور اس پہ کیسے سروائیو کرے گا ربڑے پہ. آج تو وہ امیر ملک تو آج وہ صرف $35 بلین کی تو انٹیگریٹڈ سرکٹ بناتے ہیں، اس سے بھی زیادہ. اچھا ہم ایٹم بم بنا سکتے ہیں، میزائل بنا، انٹیگریٹڈ سرکٹ. ہمارا دل نہیں چاہتا ایسے کام کرنے کو، کوئی پائیدار کام ہم نہیں کرنا چاہتے ہم. اچھا ہارون صاحب، آپ نے ابھی عدالتی نظام کا ذکر کیا، تو ہماری سپریم کورٹ میں بڑا جب سے میں نے انٹیگریٹڈ سرکل والی کہانی سنی ہے نا، آپ سے سنی تھی،
مجھے ہفتے میں ایک دو دفعہ ضرور خیال آتا ہے کہ کوئی جگہ ہو جہاں آدمی جا کے فریاد کرے. ٹیلی ویژن پروگراموں کا تب کوئی اثر نہیں ہے, کوئی اثر نہیں ہے. نہیں. وہ خالہ اتنی موٹی ہو گئی. وہ عرفان قادر صاحب نے کہا کہ ہم اس کو نظر انداز کر دیں گے. سپریم کورٹ کے آپ نظر انداز کر دیں گے تو آئین کہاں گیا؟ تو پہلے آئین کہاں گیا جو الیکشن ہی نہیں کرائے 90 روز میں؟ نہیں, اس میں غلطی صرف ان کی نہیں ہے. غلطی میں معافی بہت ادب اور احترام کے ساتھ, اور آپ جانتے ہیں میں دل سے ان کا احترام کرتا ہوں. میں رسمن کوئی بات کہنے سے ہمیشہ گریز کرتا ہوں, جو بات دل میں کوشش کرتا ہوں وہی کہوں, اور کوشش یہ بھی کرتا ہوں پوری طرح کہوں, اور اسی لیے عطاب کا شکار بھی ہوتا ہوں بعض اوقات. بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کی طبیعت بالکل برعکس ہے, ان میں تحمل بہت زیادہ ہے. مگر کتنا تحمل؟ جو جناب علی کرم اللہ وجو نے جو سالس بنائے تھے, ہاں تو کیا ہوا تھا پھر؟ الٹا کام ہو گیا. عرفان قادر صاحب کو بلائیں, ان سے کہیں فیصلہ ہوا نہیں ہے, آپ کہتے ہیں ہم مانیں گے نہیں. رانا ثناء اللہ کو بلائیں چیف جسٹس صاحب, اور اس سے پوچھیں او بھائی آپ ایک عدالت نے فیصلہ دیے نہیں ہے, سپریم کورٹ کا مذاق ہے. اور رانا ثناء اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ سے انہوں نے بہت سی جگہ لے لی. پارلیمنٹ کے پاس تو میرے انگوٹھے جتنی جگہ بھی نہیں ہے, کبھی تھی ہی نہیں. اچھا آج وہ تو وزیر اعظم صاحب جو چاہتے ہیں یا جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں, اب تو کولیشن ہے. زرداری صاحب کہتے ہیں الیکشن جب ہوں گے جب میں چاہوں, جب میں چاہوں گا. بادشاہ سلامت نے فرما دیا. اچھا ہمارے رپورٹر ہمارے آپ ساتھ کو ہیں. یاد ہے انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں عقاب کی طرح اڑتا ہوں, ایک واقعہ اور سن لیں. اچھا ہاں, وہ مظہر شاہ بھی تو ہوتے تھے نا پنجابی فلموں کے. نہیں یہ اور ہے, ہاں یہ سیلف وہ تو فلم تھی. اچھا ایک دن جنرل کینی صاحب نے مجھ سے پوچھا, مجھ سے کہا پوچھنے کہ صدر صاحب کا فون آیا تھا, اور بڑی لمبی بات کی, اور رات کے 12 بجے ہے صدر زرداری صاحب جی. تو ذرا گیس کریں کہ کتنی بات کی ہوگی. میں نے کہا میں گیس کرنے کی ضرورت ہے, آپ بتا دیں. کہ پھر بھی اب دیکھو نا, صدر بات کر رہا ہے, چیف آف آرمی اسٹاف کے, رات کے 12 بجے, تو کتنی لمبی کر سکتا ہے؟ ان کا لمبی کی. میں نے کہا 20-25 منٹ. ہی سیڈ 120 منٹس, 2 گھنٹے. اور ایک رپورٹ پھر چھپی اپنا نیو یارک ٹائمز میں کہ اس کو فون کیا اوباما کو, اور 2 گھنٹے بے ربط, اور کافی دیر, 2 نہیں کافی دیر بے ربط گفتگو کی. کرٹسی میں وہ سنتا اور رہا. مولانا فضل الرحمان گئے ملنے کے لیے, 3 گھنٹے اٹھنے نہیں دیا. پھر پتہ چلا حالت بہت خراب ہے, پھر دبئی لے گئے. پھر ملک ریاض صاحب ان کا پاؤں دبا رہے تھے وہ, اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اسے کچھ ہوا تو اسے کیا ہوا, میں ہی مارے جاؤں گا. ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ ہیں جو سپریم کورٹ کور کرتے ہیں. ویسے تو بہت لمبی پروسیڈنگز ہیں, گھنٹوں وکلا نے دلائل دیے, لیکن ہم اپنے جو وہاں پہ کور کر رہے تھے رپورٹر عدیل سرفراز صاحب, ذرا بتائیے گا کہ آپ نے وہاں پہ جو آج دلائل سنے ان کا خلاصہ کیا ہے, موٹے موٹے نکات کیا وہاں ڈسکس ہوئے, اور بکلا نے کیا دلائل دی؟ جی سر, فیصل صدیقی صاحب نے آج اپنے آرگیومنٹس کیے ہیں, اور اس میں آج انہوں نے اپنی جو پٹیشن ہے اس کو ڈسٹنگوش کیا ہے دیگر درخواستوں سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ میں وائریز کو چیلنج نہیں کر رہا آرمی ایکٹ کی, تاہم میں یہ چاہتا ہوں جو سویلینز کے مقدمات کو ملٹری کورٹس میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے طریقہ کار وضع کیا جائے. ان کے جو آرگیومنٹس ہیں ان کا جسٹ تو یہ ہے. اس کے بعد سابق چیف جسٹس جواد خواجہ کے جو وکیل ہیں خواجہ احمد حسین, انہوں نے آرگیومنٹس دیے, اور انہوں نے جو آرمی ایکٹ ہے اس کی مختلف جو سیکشنز ہیں ان کو انہوں نے چیلنج کیا, اور انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت ان جو سیکشنز ہیں ان کو کالعدم قرار دے, اور دوسری جانب انہوں نے اس کے حق میں اپنے دلائل دیے. تاہم ہم نے عمومی طور پر آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں یا دیگر ججز, ان کی جانب سے بھی جو انہوں نے ایکسیپٹ کیے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ آرگیومنٹس, وہ جو پیش کیے گئے ہیں فیصل صدیقی صاحب کے, وہ عدالت کو کچھ حد تک قائل تو کر سکے ہیں. تاہم دوسری جانب جو جواد خواجہ صاحب کے وکیل ہیں ان کے آرگیومنٹس پہ عدالت کو جو سوالات عدالت نے ریز کیے ان کے خاطر خواہ جوابات ہمیں تو کم از کم کمرہ عدالت میں سنائی نہیں دیے. اور اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے آج سماعت کے اختتام پر جب اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا گیا کہ کون کون سے جو سویلینز
हिरासत में लोग हैं और उसके साथ साथ मिलिट्री कस्टडी में जितने अफराद हैं उनकी फहरिस्त फराहम की गई। चीफ जस्टिस ने समाअत के इख्तिताम पर वाजे किया जो जर्नलिस्ट और वकला इस वक्त जेर हिरासत हैं उनको छोड़ा जाए, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस वक्त कोई भी शख्स जेर हिरासत नहीं है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों को प्रोटेक्ट किया जाए क्योंकि वो मुआशरे का कान और आंख होते हैं। अदालत ने अब आज की जो समाअत है उसको मुलतवी किया है पीर तक, और अब सलमान अकरम राजा जो कि को कौंसल हैं बैरिस्टर एतजाज एहसन की पिटीशन में वो अपने आर्ग्यूमेंट्स का आगाज करेंगे और मंगल तक अदालत ने कहा है कि इस केस को हम कंक्लूड कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है उसको समअप किया है, क्योंकि दलाइल तो बहुत ज़्यादा थे लेकिन आपने छोड़ बता दिया अदील, बहुत शुक्रिया आपका। तो वो कह रहे हैं कि देखिए ना, गुजारिश ये है, पहली कॉमन सेंस की बात ये है कि जो अदालती निज़ाम इतना ताकतवर क्यों ना हो कि वो कसूरवार को सजा दे सके। फौजी अदालत बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं ना, हाँ जी, इस वाक़े पे उसका इतलाक़ किया जा सकता है ना कि वो कसूरवार कोई है या नहीं है। और जजों ने जो सवालात किए, जो मैंने पढ़े हैं काफ़ी गौर से, 2-3 दफ़ा पढ़े हैं सारी चीज़ें, तो उसमें वो ये मुतय्यन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तरीक़ेकार दुरुस्त है ये नहीं। यानी बहुत अच्छा है उन्होंने बयान किया हमारे भाई ने, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि कोई माइंड मेकअप नहीं किया है जजों ने। जो जब वो सवालात कर, दोनों तरह के सवालात कर रहे थे, तरीक़ेकार क्या होगा ये भी कह रहे थे कि भाई आप आखिर कौमी सलामती का मामला है तो ज़ाहिर है इसको उसमें अपना नरमी तो नहीं की जा सकती, और ठीक कहा। तो और लेकिन जब उसको हम सियासी सूरत हाल के पस मंज़र में मुकदमे को देखते हैं तो ये सवाल पैदा होता है कि भाई ना सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानना है, ये पहले से तय है। वो तो कह रहे हैं, अच्छा एलानिया कह रहे हैं, और हमारे वो तो पास कह रहे हैं, अगर प्रोड्यूसर साहब के पास वो शॉर्ट हो उनका वो बयान तो हमें ज़रूर सुनवाएं, आप अपनी गुफ्तगू जारी रखें। नहीं, वो जो ये कहा उन्होंने कि हम उसे नज़रअंदाज कर दें, एतजाज एहसन साहब ने उसके जवाब में कुछ कहा, वो सुन लेते हैं जी। ये क्या है, हुकूमत ये क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच है, 7 मेंबर बेंच है, उसको मानते ही नहीं। ये मैंने कभी सोचा ही नहीं जिंदगी, इतने ये ढीठ, इतने ये आके खड़े हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने करके खड़े हो गए हैं जिस हालत में वो मैं कह नहीं सकता। और ये मैंने कभी सोचा भी नहीं कि पाकिस्तान में वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, वज़ीर आज़म और उनका ऊपर सरप्रस्त है वो, मतलब ये क्या कह रहे होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये बातें कर रहे होंगे, ये क्या के भी बात है। अच्छा सर, अगर फुल कोर्ट बनाया जाता है आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा सर? अगर फुल कोर्ट बनाया जाता है, उनको दरखास्त ही बनाया, हमने दरखास्त की है कि जी हारून साहब, एतजाज साहब तो अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि वो अफसोस देखें ना आप, एक सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें तबाही आ रही होती है, लगता है तबाही आ रही है, वो तो अदालत का फैसला तो जब आएगा तब आएगा, फिर उस पर राय दी जा सकती है जजों की नीयत पे शुबह के बगैर। ये सदमा ही है, हर तरफ से सदमात की खबरें हैं, कुछ तकसीम भी है ना, वो जस्टिस फायजी से उठ के चले गए, तो एक अलग बहस है ना। बात ये है कि अदालत को तो आप मानते ही नहीं, तो अदालत किस लिए रखी हुई है? यानी पंचों का कहा सर आंखों पर परनाला वहीं रहेगा। वो कहते हैं जावेद लतीफ ये तो कि सर जब नए चीफ जस्टिस आएंगे तो हमारे हक में फैसले तो मतलब ये है कि मुल्क के मामला जावेद लतीफ जैसे लोग चला रहे हैं ना, चीफ जस्टिस साहब तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते सुप्रीम कोर्ट के। यानी एतजाज एहसन साहब की नहीं सुनी जाएगी। जो पहली दफा मैंने देखा कि उनके चेहरे पर बुढ़ापे के आसार हैं, जाहिर है सारी उम्र हो गई ये काम, जाहिर है मतलब उनकी उम्र पाकिस्तान से थोड़ी सी ज़्यादा है। हाँ जी, तो वरना तो माशाल्लाह सेहत उनकी हमेशा अच्छी रही। और पीपल्स पार्टी ने उनकी रुकनियत मुअत्तल कर दी, और मुअत्तल ही करनी चाहिए, बड़ी तखीर कर दी मुअत्तल करने में। और लतीफ खोसा की तस्वीर हॉल ऑफ शेम में लगा दी है। कहाँ लगा दी? उन्होंने अब कोई कमरा बनाया है जिसमें यानी शर्म, उसमें तो जरदारी साहब की लगानी चाहिए, जरदारी साहब की और बिलावल की लगानी चाहिए।
ان کی کیوں لگائی ہے؟ نہیں وہ تو لیڈر ہیں نا، اب دیکھیں نا، لیڈر ہیں تو پھر کیا ان کے کارنامے کیا ہیں؟ مطلب جو 40 ارب روپے جاری کیے تھے سندھ میں سیلاب پہ، وہ سندھ ہائی کورٹ کے کہنے ہوئے تحقیقات کی، اربوں کے گھپلے ہیں اس میں، 25 ارب اور مل گئے ان کو، 25 ارب اور دیے، اس میں سے بھی گھپلا کرو۔ وہ بلاول کہہ رہے ہیں کہ اصل میں تو یہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف، اور بہت اچھے وزیر وہ اعظم رہیں گے ہیں۔ 48-72 گھنٹے مزید وہ رہیں گے، اس لیے کہ ابھی تو انہوں نے کچھ لے لیا نا، 25 ارب بھی لے لیے اور دھمکی دے کے لیے کہ ہم وہ نہیں دیں گے۔ ہاں بجٹ وہ پاس نہیں کریں گے۔ 3 دن پہلے تو وہ اچھے وزیر اعظم نہیں تھے، اب وہ کہہ رہے 25 ہیں ارب بہت میں اچھے ریلیز ہو وزیر گیا تو اعظم بہت ہیں، اچھے وہ ہو گئے۔ ہمارے ہی ہیں۔ اچھا زکوٰۃ شریف کو بنا دیا، ہاں کیونکہ شوگر ملیں کون چلاتا ہے ان کی؟ وہ ایڈوائزر ہیں، وہ تو ہاں مطلب مدد کرتے ہیں، میری چلانے سے مراد ہے شوگر ملز کے وہ ہاں۔ ایکسپرٹ ہیں۔ تو وہ اگلے ہفتے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے گا، کہیں گے کہ یہ حکومت بڑا ظلم کر رہی ہے اور یہ اور وہ ہے۔ دیکھیے انہوں نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا کے تو ایک مہرہ بنا دیا ہے، جب وہ چوک کے دیکھیے نا، وہ جس وہ چاہیں اس حکومت کو ختم کر شہباز شریف پہنچے ہیں لندن، پہلے گئے پیرس، اب گئے ہیں لندن۔ اب وہ لندن گئے ہیں بھائی پیرس سے کیا کرنے گئے تھے؟ اچھا وہ اجلاس تھا، ہاں ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر وہ بھائی سے مشورہ کریں گے کہ نگران وزیر اعظم کون ہو۔ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بندہ ہونا چاہیے، کیونکہ اب وزیر اعظم تو نون لیگ کا بنا دیا، اب نگران تو ہمارا بناؤ نا۔ محسن اس کا نام ہے اپنا مشاہد حسین صاحب کا، نگران وزیر اعظم میں ایسے افواہیں چل رہی ہیں، ہاں جو سننے میں آ رہے ہیں، میری بھی مراد اسی سے ہے۔ اور دوسرے کون کوئی سا؟ بیگ صاحب ہیں، کوئی بیگ صاحب ہیں۔ محسن بیگ صاحب کیا مطلب ہے؟ بیگ تو بہت ہے پاکستان میں۔ اچھا اچھا، محسن بیگ صاحب ہیں، اور آپ اسلام آباد کے لوگوں کو زیادہ جانتے ہیں نا، میں تو لاہوریہ ہوں۔ بس جو کچھ میں جانتا ہوں وہ بیان نہیں کر سکتا۔ اچھا، میں مشاہد صاحب کے بارے میں بات کر سکتا ہوں، صاحب تو بڑے محسن بیگ صاحب کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی میں جسارت نہیں کر سکتا، نہیں وہ بڑے بااثر آدمی ہیں۔ اچھا، نجم سیٹھی کا نام بھی اسی لیے تو نہیں نا عرض کر سکتا۔ نجم سیٹھی صاحب بھی، نجم سیٹھی پہلے نگران وزیر اعلیٰ بھی رہے، آج ہی وہ نگران وزیر اعلیٰ بھی رہے، پھر انہوں نے پڑھے لکھے آدمی رمیز ہیں، راجہ پریزنٹیبل ہیں، بہت انٹرنیشنل لیول پہ۔ اب بہت برٹن رسل کے بعد وہی سب سے بڑے زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ وہ اپنا مذاق اڑایا تھا ایک دن رمیز راجہ کا، ایوری تھنگ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ۔ ہاں وہ زیادہ کس طرح جانا پڑا، اس نے تو اخراجات ہی اپنے آدھے سے بھی کم کر دیے تھے، 1/3 اور وہ پروفیشنل تھے۔ ان کو کیا پتا۔ اچھا، عزت سے بھی کسی آدمی کو وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے ساتھ میں جا کے ملا رمیز راجہ صاحب سے ان کے گھر پہ، مجھے تجسس تھا کیونکہ کبھی ملے تھے، مجھے ایک دن ایک جگہ ملے تھے، وہ واقعہ ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا، کوئی 10-12 سال پہلے۔ تو میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے، میں جلدی میں تھا کسی مجبوری کی وجہ سے، میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے یہ ساری توانائی تسبیح کی ہے؟ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ تو میرے ساتھ جو اخبار نویس تھے انہوں نے کہا بھائی آپ نے یہ اتنا بڑا آدمی ہے، اس کی کوئی قدر نہیں کی۔ میں نے کہا مجبوری تھی، کہیں بھاگ رہا تھا۔ اچھا، اب ہم ایک بریک لیتے ہیں، بات تو میں جب ان سے ملا تو میں جن لوگوں سے مل کے زندگی میں بے حد متاثر ہوا، ان میں سے ایک وہ تھے، ان کو پورے خاندان میں ایک پورا نجابت اور شرافت کا ماحول، کوئی غیر ذمہ داری کی بات نہیں، کوئی پتہ لگتا تھا اس گھر میں ٹھہراؤ اور سکون ہے۔ اور اب میرا ارادہ پھر ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بہت کم کرکٹرز ہمارے یہاں پڑھے لکھے اتنے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ ان کی بیگم صاحبہ وہ بہت پڑھی لکھی، اور اس طرح انہوں نے قرآن مجید کوٹ کیا کہ میں حیرت زدہ ہی رہ گیا۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید سیاست پہ بات چیت کریں گے۔ ناظرین، پی ٹی آئی کی ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمایوں اختر خان، غلام سرور خان جو کہ ایم این اے تھے ٹیکسلا سے، ان کے تو گھر والوں کو بھی بہت سے ٹکٹ ملے تھے۔ سرگودا سے حسن انعام پراچا جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ گئے ہیں۔ پارٹی کے بکھرنے کا عمل جاری ہے، اور خیبر پختونخوا جو کہ سب سے بڑا گڑھ ہے پی ٹی آئی کا، وہاں پہ پرویز خٹک جو سابق وزیر اعلیٰ رہے، وزیر دفاع رہے، وہ اپنا دھڑا بنا رہے ہیں، اور پارٹی نے انہیں شوکاز نوٹس دے دیا ہے کہ بھئی آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، پارٹی کے لوگ توڑ رہے ہیں کیوں۔ ہارون صاحب، یہ رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ 2013 والی پوزیشن میں واپس چلے جائیں گے، مطلب پارٹی ٹوٹ کے تھوڑی سی، مطلب ووٹ جو ہیں وہ 70% ہیں، نتائج 2013 والے ہوں گے۔ وہ اپنا امیدوار جو بھاگ گئے سارے، دیکھا ہوگا کہ بعض دکاندار ایسے تو ویری ریئر ویسے ہوتے ہیں، کیونکہ دکاندار اور تو سب کچھ کر سکتا ہے لیکن کم تولنے والے دکاندار بہت کم ہوتے ہیں۔ تو وہ
یوں پھینکتے ہیں وہ تو پرانی طرز کے ترازو ہوتے ہیں نا, یوں پھینک دیں تو بس یوں نیچے گیا وہ اصل میں مطلب 12 چٹانگ ہوتا ہے, لیکن اس وقت وہ 17 چٹانگ دکھا دیتے ہیں نا. مطلب اگر اس کو 2013 جیسے اس کے ٹکٹ ہوں گے, رزلٹ ہوں گے, تو اس کا مطلب ہے دھاندلی, یا امیدوار کھڑے ہی نہیں ہوں گے, ٹکٹ ہولڈرز کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں. اوہو, اس کی شکل کوئی بھی ہو, وہ جو ابلیس کا اور جناب جبریل علیہ السلام کا مکالمہ ہے, ہاں جی, کب تو کلا تجھ پہ یہ راز انکار سے پہلے کے بعد پستی افلاق نے سکھلائی ہے یہ حجت تجھے, دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام. اقتدار کے بھوکے جو ہیں, اقتدار کی بھوک ایسی ہولناک بھوک ہے, یہ ہر بھوک سے زیادہ ہے. لیکن یورپ میں تو ایسا نہیں ہوتا, انڈیا میں بھی نہیں ہوتا. تو یورپ نے یہ سب کچھ صدیوں میں سیکھا ہے نا. یورپ میں تو زندہ جلائے جاتے تھے لوگ ایک مذہبی فرقوں والے ایک دوسرے کو. اب یہ قوم ایک تاریخی تجربات سے سیکھتی ہے, قوم نہیں سیکھتی. ہم نے پچھلے کوئی 200-300 سال سے تہیہ کیا ہوا ہے, میرے خیال کو 400 برس سے یہ تہیہ کیا ہوا ہے. ادھر سلیمان میگنیفیشنٹ کی فتوحات کے بعد ترکوں نے یہ سمجھ لیا کہ شکست اب کبھی ہوگی نہیں, اور وہ اس نے کہا بھی تھا, مارٹن لوتھر نے, وہ جو پروٹیسٹنٹ فرقے کا بانی ہے, کہ ترکوں سے لڑنا تو خدا سے لڑنے کے مترادف ہے. حالانکہ ترک بھی انسان تھے, وہ بھی انسان تھے, بھلے وہ کے اندر خانہ جنگیاں ہو رہی تھی, جاگیردار تھے, لیکن جب انہوں نے سیکھ لیا, اور سیکھا بھی ترکوں سے, اسپین سے سیکھا, ترکوں سے سیکھا, صلیبی جنگوں سے سیکھا. جب ہم سبق نہیں سیکھیں گے, مسئلہ یہ نہیں ہے, بات المیہ یہ نہیں کہ مسائل سنگین ہیں, المیہ یہ ہے کہ ہم اس پہ ٹھنڈے دل سے غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں پڑھتے تھے, اب دیکھیں کون پڑھ رہا ہے یہ دعا. یعنی ہم تو محتاج ہیں, ہمیں تو کوئی براہ راست رہنمائی کسی کو, ان کو کے بعد کسی کو براہ راست رہنمائی تو نصیب نہیں ہوئی نا. وہ تو جس چیز کی چاہتے تھے اللہ سے دعا کرتے تھے, ان کی رہنمائی کی جاتی تھی, یا بغیر دعا کا بھی. ہاں جی, رب زدنی علما, علم کی بنا, اور قرآن میں یہ کہتا ہے درجات علم کے ساتھ ہیں. وہ بھائی انحراف فکری اور علمی ہوتا ہے نا. پھر یہ ہے کہ ہر وقت سیاست پہ گفتگو ہے, ایک معاشرہ جو اخلاقی طور پہ بکھر رہا ہے, اور اس میں دھڑلے سے لوگ کہتے نہیں مانتے عدالت کو, نہیں مانتے قانون کو, نہیں مانتے سپریم کورٹ. آئین میں لکھا ہے تو کیا ہوا, کیا ہے 90 روز جو آئین میں لکھا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بربادی پھیلا کے چھوڑیں گے, اور چیف جسٹس صاحب کا تحمل جو ہے وہ بہت حد سے زیادہ بڑھ گیا. یعنی تحمل ایک قابل تعریف وصف ہے, لیکن حد ہی ہو گئی. تو یہ پرویز خٹک توڑ دیں گے پی ٹی آئی کو؟ اور نہیں, کوئی بھی نہیں توڑ سکتا. پہاڑ کو کون توڑ سکتا ہے. بات ایک ہم دیکھتے ہیں اصل الاصول کیا ہے, بیسک اصول کیا ہے. وہ بارہا میں نے عرض کیا ہے, جو ہم نے اپنے محترم اساتذہ سے سیکھا ہے. 2 فرامین ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, لوگوں کے دل دشت میں پڑے ہوئے پر کی مانند ہیں, ہوا جسے الٹاتی پلٹاتی ہے. اور دوسرا یہ ہے, اب اسی کا حصہ ہے, یعنی میں بہت عرصہ پہلے پڑھا تھا, لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں. لوگ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں تو پھر آپ ظلم کر کے, جبر کر کے, دھاندلی کر کے جیت سکتے ہیں, جیت جائیں. تو وہ تو ماشاء اللہ بھی لگ جایا کرتا تھا, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی ہو جاتا تھا. ویسے وزیر اعلیٰ سندھ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے, مراد علی شاہ نے کہا. مراد علی شاہ کے کہنے کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ہمارا کیمرہ مین کہتا میں اعتبار کر لوں گا. مراد علی شاہ کی بات کی کیا حیثیت؟ مراد علی شاہ ایک کھلونا ہے, ایک کارندہ ہے. مراد علی شاہ کی کیا حیثیت؟ اچھا, لیکن تیاری لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے خوب کر لی ہے, اور سب تیاری دھری کی رہ جائے, دھری کی دھری رہ جاتی ہے. نیزوں کے کتنے بھرپور وار اور کتنے لبریز جام کا لنکرا میں دھرے کے دھرے رہے. کوئی مانتا تھا کہ ترکی میں, وہ ہمارے ایک دوست ہیں ترکی کے, ترک کے بڑے عاشق ہیں, وہ مجھے میسج کرتے تھے, اور تم کیا باتیں کرتے ہو, یہ ان کی کیا حیثیت ہے اسلامک پارٹی. میں ان سے کہتا تھا کہ جناب ایک معاشرہ اپنے اجتماعی ذوق سے کبھی دستبردار نہیں ہوتا. ایتھوس ہوتا ہے معاشرے. 90 میں جب میں نے لکھا, وہ کتاب چھپی کہ سوویت یونین بگڑ جائے گا, تو اتنا لوگوں نے میرا مذاق اڑایا. 2 برس کے بعد ٹوٹ گیا. انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتا تھا؟ مجھے کوئی سی والے اطلاعات دے رہے تھے,
تاریخ کا ایک سادہ سا سبق تھا کہ بھائی ایک ہر جو جیسے ہم نے پڑھا تھا اپنا اس کی ہیرلڈ ٹریبون کی 200 سالہ جو اشاعت تھی وہ میگزین فارم میں تھی ساتھ ایک، تو اس میں پڑھا تھا کہ برٹش امپائر کیسے ختم ہوئی. برٹش امپائر اس لیے ختم ہوئی کہ 36-7 کے بعد اخراجات بڑھ گئے، آمدن کم ہو گئی، اوور ریچ ہو گئی تھی. اوور ریچ ہو جاتی ہے نا، یعنی آپ اس کو سنبھال نہیں سکتے. تو یہ اس کو پی ٹی آئی کو نہیں ختم کر سکتے. اچھا، یہ بلاول کہہ رہے ہیں کہ کو بار بار پیغام اور بھیجا خٹک گیا. کے بارے میں ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ میں نے کہا سڈن بیٹریل کے اس میں جو ہے نا کریکٹرسٹکس پائی جاتے ہیں. بیٹریل نہیں، سڈن بیٹریل، اچانک. اچھا، یہ بلاول کہہ رہے ہیں کہ نے بند گلی میں اپنی سیاست لے گئے اپنی پارٹی کی، انہیں بار بار پیغام بھیجا گیا کہ آپ جو ہے لا تعلقی کا اعلان کریں، 9 مئی سے معافی مانگ لیں تو معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن وہ مانے نہیں. میں کافی دن سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں، میرا خیال قبول ہو گئی ہے کہ مجھے بلاول اور محترمہ مریم نواز اور اس زرداری صاحب اور شہباز شریف کے بارے میں گفتگو نہ کرنی. اچھا، آپ گفتگو نہیں کرنا چاہتے؟ ان میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا. اچھا، ٹھیک ہے نا. جیسے جناب امام حسن نے بلایا تھا کسی کو، کہا تھا نہ وہ تو فلاں اور یہ اور وہ کیسا جو تھا، تو انہوں نے کہا نام نہ لو. بات یہ ہے کہ بلاول میں اس کے سوا کیا وصف ہے کہ اس کی والدہ صاحبہ کا نام بے نظیر بھٹو تھا. اور بے نظیر بھٹو میں تو چلیے کچھ تھی، انہوں نے تو بڑی اسٹرگل کی. نہیں وہ تو تھی. اور آپ جو ہیں، آپ کا رزق کہاں سے آیا، آپ کے دولت کے انبار کہاں سے آئے، یعنی یہ مغل بادشاہوں کا زمانہ ہے. سر محل کہاں سے آیا؟ دبئی کا محل، لاہور میں محل، کراچی میں محل. دبئی کا مال تو کچھ بھی نہیں ہے، سر مال تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہ لاہور والا مال اگر دیکھیں تو آپ کا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ جائے. اور شوگر ملیں، ان کا کوئی احتساب نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ یہ قانون سے بالا تر ہیں. نہیں، یہ ہم لوگوں میں چونکہ مایوسی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ میں نے کہا مجھے ایک بہت سینئر باخبر افسر نے، جس کی ڈیوٹی تھی اتفاق سے وہ میرا دوست تھا، یعنی وہ اس لیے میرا دوست نہیں تھا کہ میں جرنلسٹ ہوں اور وہ بڑا منصب دار ہے. بھائی اتفاق سے بعض لوگوں سے کہیں مجلس میں آپ ملتے ہیں تو آپ کی طبیعت مل جاتی ہے. اس نے کہا الطاف حسین جو ہے وہ گیا دنیا سے 10 سال پہلے. اچھا، ان کی ویب سائٹ کھول دی ہے؟ نہیں، گینگرین ہو گئی ہے. گیا اور آئی ایس اے کے چیف کراچی پہنچا، لندن گیا. بریک لے لیں، بات تو سنا. میں نے اپنے بیٹے سے کہا بھائی یہ خبر اخبار میں بھی تو خبر پہ بڑا ہوتا ہے نا. تو وہ حالانکہ وہ نوجوان آدمی ہے مگر وہ پڑھے لکھے لوگوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا. اس نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کو کچھ ہو جائے، وہ تو مدتوں زندہ رہے گا. میں نے کہا دلیل؟ اس نے کہا دلیل یہ ہے اتنے انسانوں کو اس نے رسوا کیا، خدا اسے رسوا نہیں کرے گا. اسی بات پہ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد باری. پاکستان کے لیے پے در پے 2 بڑے المناک واقعے ہوئے. ایک تو کہ یونان کے سمندر کے قریب ایک جو کشتی تھی، غیر قانونی طور پر لوگ جو وہاں جانے کی، یورپ پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ ڈوب گئی. اس میں 700 لوگوں میں 350 تقریباً پاکستانی تھے اور پورا ملک جو ہے وہ سوگوار ہو گیا. یہ جو انسانی اسمگلنگ کا بہت بڑا ایشو ہے، کافی عرصے سے چل رہا ہے، لیکن یہ معاملہ جو ہے سلجھتا ہوا نظر نہیں آ رہا. لیکن پھر یہ کہ پاکستان کی ایک معروف بزنس فیملی داؤد فیملی، جن کی پاکستان کے لیے بڑی خدمات ہیں، بہت فلاحی کام کرتے ہیں، ان کے 2 افراد جو ہیں وہ ایک آبدوز کے تباہ ہونے سے جاں بحق ہو گئے. ہارون صاحب، آپ تو داؤد فیملی کو جانتے ہیں. ان کے نہیں میرے دوست میں نہیں، میں اس طرح جانتا ہوں کہ میرے ایک دوست تھے جو اس کمپنی کا ایک چھوٹا سا کام کرتے تھے مگر باخبر رہتے تھے. میری حسین داؤد صاحب سے ایک ملاقات ہوئی تھی مدتوں پہلے ایک ایئرپورٹ پہ. تو وہ انہوں نے مجھ سے کہا، مجھے نہیں پتا تھا، یہ بعد میں کسی نے تعارف کرا کہ یہ فلاں صاحب ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ چیز جو آپ نے بائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اس کی بجائے اگر دائیں ہاتھ میں پکڑ لے تو کیا حرج ہے. میں نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ مطلب کہ ایک روایتی مذہبی تصورات کا ہے. عجیب بات یہ ہے، احمد داؤد صاحب نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ 2 آدمی کبھی اکٹھے سفر نہ کریں. اچھا، میری اس خاندان کے لیے میرے دل میں تکریم کے بہت گہرے جذبات تھے. اس کی وجہ بڑے نفیس بزنس مین ہیں. اس کی وجہ پوچھیں. میں گیا سکردو اور میں نے وہاں ایک کالج کی ایسی عظیم الشان عمارت دیکھی کہ میں دنگ ہی رہ گیا.
اچھا حکومت یہاں اسکردو اتنا سے چھوٹا جگہ اتنا بڑا کالج بنا رہے. انہوں نے کہا بھائی صاحب یہ داؤد صاحب بنا رہے. پھر میں اس شخص سے ملا جو گیا تھا اور جس کی درخواست پر وہ بنایا تھا. پھر اس نے ایک واقعہ سنایا. اس نے کہا کہ ہم گئے تو وہ کچھ بزنس مین کے ساتھ بات کر رہے تھے, تو انہوں نے ان سے کہا بزنس مین سے کہ میرے پاس 3 منٹ ہے. تو کہا ہم گھبرائے کہ ہم ان سے ایک درخواست کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ اگر اسی طرح 3 منٹ دیتے ہیں تو ہماری کیا بات سنیں گے. تو کہنے لگے ہم اندر گئے تو ہم نے کہا آپ تو جلدی میں. انہوں نے کہا آپ کے لیے جلدی میں نہیں ہوں, وہ کاروباری معاملہ تھا, آپ آئے ہیں کہ ویلفیئر کے کام کے لیے. ٹھیک. پھر انہوں نے مجھے ایک اور بہت مشہور, نام نہیں لوں گا, ایک بڑے مشہور آدمی کو سنایا کہ اس کے پاس ہم چندہ لینے کے لیے گئے. وہ کالج میرا خیال ہے بلڈنگ جو ہے وہ اب آج کے حساب سے 10 ارب روپے سے کم کی نہیں ہوگی. اچھا شاید اس سے زیادہ کی. اسکردو میں زمین مہنگی ہے. اچھا SIU تو کراچی وہ بھی ایک اور بڑے آدمی کا واقعہ سنا کہ اس کے پاس ہم چندہ لینے کے لیے گئے تو وہ کھانا کھا رہا تھا. اس نے ان کو کھانے کی دعوت نہیں دی. ایک چپاتی نکالی, اس پہ چھری سے دال لگائی, پھر اس کو کاٹا, پھر اس کو سینڈوچ بنایا, دال اور روٹی. وہ کھایا تو پھر آؤ واک کریں اور بات کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کیسے آئے؟ انہوں نے کہا کہ یہ اپنا تعلیمی ادارے کے لیے کچھ مدد کریں. انہوں نے کہا آپ نے مجھے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا؟ ان کا دیکھا. اس کے باوجود آپ مجھ سے چندہ مانگ رہے ہیں. یعنی میں تو دال روٹی کھاتا ہوں. میں تو لیکن دونوں ایک ہی جیسے آدمی تھے ارب پتی. اور لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں, اب یہ ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا کہ امیر آدمی ہمیشہ برا ہوتا ہے. نہیں بہت ایسا نہیں ہوتا. نفیس لوگ ایسا نہیں ہوتا. اس لاہور شہر میں ایک صاحب ہے, میرے دوست ہیں, نام میں نہیں لوں گا ورنہ لوگ تنگ کرنے لگتے ہیں. میں نے ایک دن ان سے کہا اب کرونا پھیل گیا ہے تو کچھ پیسے دے دیں. یعنی میں نے کہا ڈاکٹر حمزہ صاحب کو دے دیں. انہوں نے 1 کروڑ روپے کا چیک بھیجنے کے بعد مجھے بتایا کہ میں 5 لاکھ ڈالر دے چکا. کیا بات ہے ہارون صاحب. بہت ایسے پاکستان میں فلنتھراپی بہت ہے, لوگ دل خیرات بہت بہت دکھا کرتے ہے ہیں. اس ہمارے پہ. جو معاشی مسائل اس لیے بھی محسوس نہیں ہوتے کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد بہت کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ داؤد فیملی کے جو لوگ اس حادثے میں جہاں بحق ہوئے ان کی مغفرت فرمائے, اور جو اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. کل 8:03 پہ اپنے شو سیاست اور ریاست کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.